السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس نشریات کا آغاز ہر جمعے کو ہوتا ہے اور تقریباً 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہم لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ خصوصی طور پر پروگرام ہے جس میں الحمدللہ ہمیں استاذہ کی کمپنی یہاں پر ہوتی ہے الحمدللہ، اور وہ بہت سارے اہم موضوعات پر اور ایسی چیزوں پر بات کر رہی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی سے بہت قریب ترین ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ اپنی ٹی وی نشریات پر یعنی پیغام ٹی وی کو ٹیون کر کر بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ پیغام کے دیے ہوئے نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبرز پر کال کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں، 1117000000، اس پر آپ کال کریں گے، اور اگر آپ پی ٹی سیل سے کال کریں تو آپ یقیناً 042 پہلے ایڈ کر لیں گے، اور اگر آپ موبائل سے کریں تو بھی آپ پہلے لاہور کوڈ ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام میں ہر دفعہ ایک موضوع سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہفتے میں ہم نے اس سال نیا اسلامی کیلنڈر، ہجری سال، ہجرت کا آغاز اس سال میں ہوا، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی۔ پھر اسی طرح سے بہت حق ہے اس مہینے میں خصوصی طور پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں تاریخ سے بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ پھر اہل بیت کا تذکرہ مسلسل جاری ہے، اور آج بھی ہم محرم الحرام میں صبر و استقامت کی اہمیت پہ بات کریں گے، اور استاذہ سے ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہر دفعہ شریک ہوتے ہیں جو آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تاکہ اور قریب سے قرآن نے ان کی زندگیوں کو کیسے بدلا اسے دیکھا جا سکے، اور ہم بھی اپنے لیے اس سے کوئی نہ کوئی آگاہی لے سکیں۔ تو استاذہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ آپ پچھلے ہفتے سے سفر میں تھیں، اور جمعے کی اس ٹرانسمیشن کے بعد ہی ہمارا سفر شروع ہوا تھا الحمدللہ، اور آج اب اسپیشلی لاہور اسی ٹرانسمیشن کے لیے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کے بعد پھر آپ سفر پر ہوں گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول بھی کرے۔ آمین۔ استاذہ آج کا جو موضوع ہے وہ صبر کے حوالے سے ہے، صبر و استقامت کے حوالے سے۔ جی، اور اس سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ میں کائنات وسیم صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کروں اس پروگرام میں، اور زہرا افتخار صاحبہ آپ کو بھی۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ استاذ سے کچھ سوالات لینے کے بعد ہم آپ کی جانب آئیں گے۔ استاذہ اسلامی مہینے میں جیسا آپ پہلے بھی ایکسپلین کرتی رہی ہیں کہ محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے، اور بہت سارے اہم واقعات ہیں جو ہمیں جب سے کائنات وجود میں آئی ہیں جو محرم الحرام میں ملتے ہیں، اور اس کو آپ نے بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین بھی کیا۔ لیکن صبر و استقامت کی جہاں پر بات آتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اور آپ نے عدل کو قائم کرنے کے لیے جس صبر کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ سے کام لیا، اس کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر ہم اہل بیت کی بہت ساری قربانیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کے حوالے سے ہمیں بہت ساری تاریخ ایسی چیزیں بتاتی ہیں۔ نیکی پر ڈٹ جانا، برائی سے رک جانا، کیا اس کو بھی صبر کہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ وضاحت کریں۔ جزاک اللہ خیر فائزہ، بڑی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ جب بھی ہم بات کریں تو اس بات کو رزلٹ بیسڈ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچیں، ہماری زندگی میں اس کا فائدہ ہو، بات برائے بات تک بات نہیں رہ جانی چاہیے۔ اور الحمدللہ یعنی ہم جو بھی بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی زندگی کے لیے لیسن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان نشستوں کو ہمارے لیے نفع مند بنائے۔ آپ نے بات کی صبر و استقامت کے حوالے سے کہ نیکی پر ڈٹ جانا اور برائی سے رک جانا، کیا یہ بھی صبر ہے؟ تو اگر آپ اپنے الفاظ ہی کے پر غور کریں تو ڈٹ جانا بذات خود یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک ایسا عمل ہے جس کو نمبر ایک تو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، نمبر دو یہ ہے کہ اس عمل کے لیے کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ ڈٹ جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس محاذ پر اب کوئی قوت بھی کام کرے، کسی کو
یہ یعنی موقع نہیں دیں گے کہ ہمیں اس نیکی سے ہٹا سکے. تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ انسان کو اپنے یعنی کیریکٹر کے اندر ایسی چیز لانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے ممکن ہو جائے. اب میں اس کو ایک اور انداز سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے انسان کے ایموشنز ہیں نا, کبھی خوشی کبھی غم زندگی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں, انسان کا وقت ایک سا نہیں رہتا. انسان کو زندگی میں بہت ساری صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو اپنی ایموشنل مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اب ایک شخص ہے جس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کول ہو کے حالات و واقعات میں کوئی اہم فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے غصے کے ساتھ نیکی پر جمے رہنا ممکن ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے, یا برائی سے رکنا ممکن ہوتا ہے؟ اب ایک ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہوتی تو صبر نہیں ہوتا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول, صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غم پر بھی قابو پائیں, صبر کا یہ مطلب ہے کہ نا امیدی سے بھی بچ جائیں, صبر کا یہ مطلب ہے کہ آپ یعنی کسی بھی طرح کی جو ان بیلنسڈ صورتحال ہے نا اس سے بچ جائیں. تو انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوتیں تو رکھی ہیں. جیسے غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 قوتیں ہیں اور ان کے درمیان عدل قائم ہو تو انسان کا ایک پراپر ایک صحیح کردار وجود میں آتا ہے, جن میں سے ایک قوت غضب ہے, قوت شہوت ہے, اسی طرح سے پھر قوت عقل ہے اور پھر قوت علم ہے. مطلب یہ کہ یہ قوتیں ہیں نا جس کو بیلنس چاہیے. تو قوت غضب جب ان بیلنسڈ ہوتی ہے نا تو صبر نہیں ہوتا. اسی طرح سے قوت شہوت ان بیلنسڈ ہوتی ہے تو انسان کے لیے برائی سے رکنا ممکن نہیں رہتا. قوت غضب کنٹرول ہوتی ہے نا تو انسان کے لیے نیکی پر ڈٹ جانا اور برائی سے رکنا ممکن ہو جاتا ہے. ساتھ ہی جو نیکی پہ ڈٹ جانے کا ورڈ ہے, سم ٹائم آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور جیسا جیسا آپ دین میں آگے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیکیوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کچھ چیزوں کو حق سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت بھی اس کے بارے میں یہی گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی آپ ایک اینگل سے تو ڈٹ جاتے ہیں لیکن شاید وہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہوتا. آپ کی بات ہی سے میں بات آگے بڑھانا چاہوں گی. آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ ایک چیز کو حق سمجھتے ہیں. حق کے بارے میں جان لیجئے حق وہ نہیں ہے جسے میں حق سمجھتی ہوں. درست کہہ رہی ہیں. یا کوئی بھی انسان حق سمجھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حق تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے نا, ریالٹی ہے. حق تو موجود ہے. حق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات کے نظام کے لیے, انسانی زندگی کے نظام کے لیے قائم کیا وہ حق ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حق کے مقابلے میں جس وقت ہم کسی اور چیز کو حق سمجھتے ہیں تو وہاں سے پھر یعنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں, مظلوم کا ساتھ دینا اسلام کا اصول ہے. جی, ڈسپلنس کو فالو کرنا بہت سارے میٹرز میں اسلام کا اصول ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تو نارملی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنا مطلب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حق پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈسپلن کو فالو کرنا. اب ایک جو ہے نا وہ لاٹھ مار ڈسپلن ہے. کون سا ڈسپلن ہے؟ لاٹھ مار مطلب جیسے ڈنڈے کے زور پہ ڈسپلن قائم کرنا. اب آپ دیکھیں جیسے کریمنلز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کوئی اور طرح کا ڈسپلن چاہیے نا. اگر وہی ڈسپلن آپ اپنے بچوں پہ قائم کریں گے, آپ اپنے جیسوں پہ قائم کریں گے اور ذی شعور افراد کے لیے وہ ڈسپلن لانا چاہیں گے تو یہ حق نہیں ہے. ہماری سوسائٹی اچھا ایک چیز اور میں حق کے حوالے سے واضح کرنا چاہتی ہوں, اور ہم صبر کی بات سے نہ نکلیں لیکن یہ صبر کو یعنی کھولنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ کہ کسی چیز کو اس کے رائٹ پلیس پہ نہ رکھنا, اور یعنی جب آپ اس کے مقام سے اسے ہٹا دیں گے تو ظلم ہو جائے گا. درست. اور حق کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ فیکٹ, یعنی جو چیز جہاں ہونی چاہیے
جو اس کا مقام ہے، جو اس کی ریالٹی ہے. یعنی یہ ایسی آبویس ہے نا جیسے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے اوقات ہیں. مطلب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج کے دن پہ جو سورج نکلا 1000 سال پہلے بھی آج کے دن اسی وقت پہ سورج نکلا تھا. یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے. جتنی بڑی یہ ریالٹی ہے اس سے زیادہ بڑی ریالٹیز اس دنیا میں موجود ہیں، صحیح اس کائنات میں موجود ہیں کہ اللہ کی بات حق ہے، جو انسان کے بارے میں ہے، جو کائنات کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حق پر ہے. اب یہ ہے کہ زندگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اب بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور میری سنت، اس کے مقابلے میں انسانوں نے کیا اپنی اوپینین کو حق سمجھنا، جو اپنے مائنڈ میں آیا اس کو حق سمجھنا. تو نیچرلی آپ ایک فرد کے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے نا، دوسرے کے مائنڈ میں دوسری، اور ہزاروں انسانوں کے مائنڈ میں ہزاروں باتیں آتی ہیں. تو اس کے لیے سٹینڈرڈ مقرر ہونا ضروری ہے نا. کس طرح قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. دیٹس اٹ. صبر کرنا آسان ہو گیا، خود کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا. ہر ایک کو پیچھے ہٹنا بھی مشکل نہیں لگتا اور آگے بڑھنا بھی مشکل نہیں لگتا. یعنی آگے بڑھنا کیا ہے، سنت سے ہمیں اصول ملتے ہیں بڑے ڈیفائنڈ. اسی طرح سے عام زندگی گزارنے میں بھی، خاندانی معاملات میں بھی، آرگنائزیشنل معاملات میں بھی، معاشرے کے معاملات میں بھی ہمیں اصول ملتے ہیں. بالکل ملتے ہیں، لیکن مشکل پتہ کیا ہے کہ ان اصولوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور جو اپنی سمجھ میں ہوتی ہے ہر شخص وہ بات کرتا ہے کہ بس میری سمجھ میں. آپ دیکھیں خاندان کے بڑے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی ایسے ہی تو نہیں گزاری، دھوپ میں تو بال سفید نہیں کیے. بھائی آپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوں گے، نو ڈاؤٹ. تجربے کا بڑا رول ہے، تجربہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا تجربہ نمبر 1 پہ ہے؟ نمبر 1 پہ اللہ کی کتاب ہے، نمبر 1 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سنت کو رکھا. اگر تجربہ اس سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، اگر اوپینین اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو پیچھے ہٹنا ہے. یہ پیچھے ہٹنا کیا ہے؟ برائی سے رک جانا. بہتر. اور آگے بڑھنا کیا ہے؟ نیکی پہ ڈٹ جانا. یہی صبر ہے. یہی صبر ہے. استاد محرم الحرام ہمیں اس کا کیسے درس دیتا ہے خصوصی طور پہ اس مہینے میں؟ کیوں اس پہ اتنا فوکس کیا جائے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ الحرام، شہر اللہ المحرم، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس میں اللہ کی بات ہی پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے نا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے انسانی زندگی میں چونکہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، جیسے ECG رپورٹ آتی ہے تو اس میں کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو زندگی بھی ایسی ہوئے، کبھی انسان پر اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے. تو رسول اللہ کا کتنا پیارا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب اس پر اللہ تعالیٰ کوئی انعام کرتے ہیں وہ شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ جب انعام ملا تو شکر گزاری ہے، اور جب مصیبت آئی تو اپنے آپ کو روک لیا، یہ صبر ہے. تو صبر اور شکر کے درمیان والی زندگی ہی، ان خصوصیات کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے وہی اصل زندگی ہے. ریلی جتنی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ان 2 خصوصیات کو بنیادی طور پر چھوڑنے کی وجہ سے، کہ انسان زندگی میں نہیں ڈیسائیڈ کر پاتا کہ مجھے رکنا کہاں ہے اور چلنا کہاں ہے. تو اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو یا تو رکنا ہے یا چلنا ہے. سورج، چاند، ستاروں کی گردش اگرچہ کنٹینیوسلی گردش میں ہے، لیکن کوئی وقت آتا ہے کہ جب دن ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے. تو دن کا وقت رک گیا نا ہمارے لیے، بے شک وہ ایک اوورال اس کا معاملہ فرق ہے. اسی طرح سے جب رات آتی ہے اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اندھیرا چل پڑتا ہے نا، اندھیرے کا راج ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا بالکل اور رات کو آرام کے لیے بنایا. تو رکنے اور چلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے اسی کو فالو کرنا ہے. صحیح. کہاں رکنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر دکھایا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہاں چلنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے پیارے بندوں یعنی جنہوں نے رسول اللہ کو فالو کیا اس کے توسط سے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ مقام رکنے کا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیں. جی جی. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے نا, نیا ٹین ایجر بچے آپ دیکھیں, ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, دنیا فتح کریں, ہمیں مانا جائے. ان کا حق بھی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے, اسپیس دی جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں پیرنٹس ہیں نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں آپ پر پھڑ پھڑاؤ, پر بچھا دو رحمت کے ساتھ, اپنے بازو بچھا دو. کیوں؟ یہ تمہارے پیرنٹس ہیں, یہ وہ ہیں جو تمہیں وجود میں لے کر آئے, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی گلائی ہے, تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے. تو تمہیں یہاں پر اپنے آپ کو ان سے بڑا نہیں کرنا, اس جگہ پہ رک جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کے سامنے ادب, لحاظ, تعظیم, زبان سے, جیسس سے, نظروں سے, اپنے دوسرے اعمال سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام ایسا ہے جہاں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے نا. صحیح. روکنا ہے, روک لگانی ہے. روک لگانا ہی صبر ہے. اور یہ ہے کہ جہاں بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے, خاندانی زندگی ہے نا, تو وہاں پر بھی روک لگانی ہے, اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا ہے. وہاں کیا چاہیے؟ شفقت چاہیے, محبت چاہیے. تو جہاں جو دینے کی ضرورت ہے وہ دینا ہے. جہاں رکنا ہے وہاں روک لگائی تو برائی سے رک گئے, اور جہاں چلنا ہے وہاں ڈٹ جانا ہے, اور یہ نیکی ہے. تو نیکی کے میدان میں استقامت چاہیے. نیکی استقامت چاہتی ہے, کنسسٹنسی چاہیے, ثبات چاہیے. اسی کو صبر کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت آپ نے خوبصورت ایکسپلینیشن کی. کائنات, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا. یقیناً زندگیوں کا اس پہ ایک قرآن ایک گہرا اثر ڈالتا ہے. آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں اسکول میں. کس طرح سے قرآن نے آپ کی زندگی کو بدلا؟ الحمدللہ ایسا تھا کہ میری لائف بھی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسے عام لوگوں کی گزرتی ہے, اور شادی بھی ہو گئی. شادی کے بعد بس اسی چیز پر تھا کہ اس کو بدلنا نہیں ہے. یعنی مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل ایک ایگزیکٹ ٹریک پہ چل رہی ہوں جو بالکل ایک ہونا چاہیے. اسکارف لے لیا, ابایا پہن لیا, بس میرے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری مدر ان لا الحمدللہ انہوں نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی کہ ہمیں کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے جڑنے کی ضرورت ہے, اور ایسے یعنی قرآن کی جو اصل تعلیم ہے وہی زندگی بدلنے والی ہے. اور الحمدللہ میری شادی کے بعد میری مدر ان لا نے مجھے النور انٹرنیشنل میں ایڈمیشن ہوا الحمدللہ. اور جب میں استاذہ کا لیکچر سنتی تھی لائیو, ہم لوگوں نے جب اٹینڈ کیا, تو لٹرلی ایسا ہوتا تھا کہ میرے دل میں اتنے سوال ہوتے تھے اس چیز کے بارے میں, اور جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے تھے وداؤٹ اینی کوشچن, یعنی میں کوشچن کرتی نہیں تھی لیکن پھر وہ ان سوالوں کا میرا جواب ملتا گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے, شادی کا ٹائم گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے فی الوقت یعنی کہ جو اس کا اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ شاید اتنا ٹائم روک کے رکھا اس چیز کو کہ مجھے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لیں. یعنی کہ یہ آزمائش, یہ صبر کی جو بات ابھی چل رہی ہے کہ اگر شاید میں قرآن کے ساتھ نہ جڑی ہوتی, یا ہمارے گھر والے, میری مدر ان لا قرآن کے ساتھ اتنا نہ ہوتی, تو
ہم شاید بہت بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ احکامات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے تو پھر بہت تقدیر پہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے اور صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا آپ کی گفتگو میں ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ آپ کی ساس آپ کی آپ کو ہدایت کے راستے کا مسافر بنانے کی سبب بنی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, اور باقی سب مدر ان لاز کے لیے بھی بڑی انسپریشن ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں زہرا. زہرا کس طرح سے, بہت خوبصورت بات کی کائنات نے اور اپنی زندگی کا کوئی ایکسپیرینس بتایا, مختصراً آپ مجھے بتائیں گی قرآن نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہم لوگوں کو یہاں پر بلایا اور استاذہ کے ساتھ ہم لوگوں کو ایک سیکھنے کا ایک موقع دیا. اور قرآن میں ابھی ہم لوگ سیکھنے کے مراحل میں ہیں, اور ابھی مکمل طور پر سیکھ نہیں سکے کیونکہ یہ تو عمل چلتا رہے گا. اور جیسے ہم کتاب العلم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم متعدد جو ہیں احادیث پڑھتے ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ دنیا ملعون ہے اور سوائے متعلم اور معلم کے. تو ہم لوگوں نے یعنی دو ہی آپشنز رہ گئی ہیں ہمارے پاس, یا ہم سیکھنے والے بن جائیں یا ہم سکھانے والے بن جائیں. تو یہ جو چیز تھی نا, اس نے بہت موٹیویٹ کیا کہ, اور اسپیشلی جو کووڈ کے ڈیز تھے, انہوں نے بتایا کہ آپ اب اکیلے ہیں اور آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے, اور آپ کا سارا جو ہے سوسائٹی سے اب اس طرح آپ کا کٹ آف ہوئے ہوئے ہیں, اور بالکل جیسے ایک بائیکاٹ ہوا ہوا ہے. اور اس میں آپ نے کیسے, آپ اپنے لیے کیسے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنا رابطہ جو ہے استوار کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے پھر ہم لوگوں کا یہ جو الحمدللہ ہمارے پاس جو اسلامک سینٹر سبزار متعارف ہوا, اور پھر اس میں ہم لوگوں کا ایک کنیکشن ہوا. تو جس طرح کائنات نے کہا الحمدللہ, اسی طرح پہلے بہت زیادہ مشکل لگا کہ بچے ہیں چھوٹے اور گھر ہے, مصروفیت ہے, تو کس طریقے سے سٹارٹ ہوگا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے آسانی کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ آسان کر دیں. یہ بہت مشکل سے موقع ملتا ہے اور بار بار نہیں ملتا. تو پھر اتنی آسانی ہوئی کہ جس طرح کائنات کہہ رہی ہیں, تو الحمدللہ میرا بھی ایکسپیرینس اس معاملے میں بہت اچھا ہے کہ میرے پورے جو ان لاز ہیں ان سب نے بہت سپورٹ کیا. یہاں تک کہ میری جو مدر ان لا ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایڈمیشن لے لیا. تو ہم لوگ بہت زیادہ ایک اچھا سلسلہ ہم لوگوں کا الحمدللہ وہاں پر ہوا, اور ابھی سیکھ رہے ہیں, اور اب الحمدللہ وہاں پر سمر کورس کوآرڈینیٹ بھی کر رہی ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے اور زیادہ آسانیاں پیدا کرے آپ کے کاموں میں انشاءاللہ. استاذہ ایک سوال ہے, یوٹیوب پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ استاذہ جی جب والدین دین کا کام کے لیے روکیں تو میرے اندر رد عمل آتا ہے, اس پر میں اپنی اصلاح کیسے کروں؟ کومل ناصر کا سوال ہے. جی بڑا کامن کویسچن ہے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے انشاءاللہ نفع مند ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں, اگر والدین روکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا والدین اولاد کے حق میں مخلص نہیں ہیں, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ریاکشن تک بھی لے جا سکتی ہیں, رد عمل تک بھی, اور صبر تک بھی لے جا سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاکشن اندر سے کیوں ابھرا؟ کہ دل یہ چاہتا ہے کہ والدین چونکہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں اس کام سے نہیں روکنا چاہیے. ریاکشن سے بچ کیسے سکتے ہیں کہ والدین مسلمان ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے وہ روکتے ہیں. تو پھر جو وہ بیچ کا فیکٹر ہے نہ سمجھنے والا, اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یعنی اسپیس دینے کی ضرورت ہے. اچانک کوئی سمجھ نہیں جاتا, ایک نشست میں ساری چیزیں کسی پہ الٹ دیں تو کسی کو سمجھ نہیں آ جاتی. اس کے لیے انہیں بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن انفارملی. آپ کا رویہ, آپ کا طرز عمل, آپ کی گفتگو, آپ کا قرآن و حدیث سے, اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کرنا, اور صحابہ کرام کے بارے میں, اور گھر میں ایسی مجالس رکھنا, اور کھانے کے موقع پہ اور مختلف یعنی معمولات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات کرتے رہنا. اور یہ کہ زیادہ خدمت کریں, والدین کی زیادہ قریب ہوں. اس کا یہ جو رد عمل ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں, کیونکہ ہمیشہ جو لوگ لاڈلے ہوتے ہیں, جن کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں, ان کے اندر ریاکشن زیادہ آتے ہیں. اور جب ایک انسان صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہتا ہے تو نیچرلی
کوئی سٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں اسے دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھیں جو والدین کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے, تو آپ تو وہ دے دیں جو ان کو ضرورت ہے, محبت, خدمت, کیئر اور علم. اپنے طرز عمل سے جب آپ یہ سب جاری رکھیں گے تو گھر کے ماحول میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر نہ آئے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں مومن کو. اس میں آپ ان کی بھی آزمائش ہے اور یعنی والدین کی تو ہے, لیکن دراصل آزمائش اس کی ہے جو اس سچویشن میں جس کو سمجھ ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما کر ایک بندے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی آزمائش کے دوران صبر کرنے کی بجائے رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کول نہیں رہتا اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے, اور شیطان جب آگ بھڑکا دیتا ہے تو انسان کے لیے ڈیسیژن میکنگ اور سموتھلی حالات کو لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی جو تاریخی شخصیات ہیں خاص طور پر بنات رسول, ان سے سبق لینا چاہیے. سیدہ زینب کو دیکھیے کہ جب وہ ہجرت کرنا چاہ رہی تھیں تو کس طرح سے انہیں ہجرت سے روکا گیا, اور کتنی بڑی آزمائش ان پر آئی کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا, بلیڈنگ ہوئی, اسی حالت میں قید ہو کر واپس مکہ پہنچی, لیکن صبر دیکھیں, نو ری ایکشن. انہی لوگوں کے درمیان رہیں, وہی لوگ, تان و تشنیع کا عمل بھی جاری رہا, لیکن پرسکون وہ فرد رہتا ہے جو صبر کرتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا اس کے اندر سکون نہیں آتا. پھر اس کے سارے یعنی اگلی سٹیجز کے لیے جو کریکٹر چاہیے انسان کا کہ پرسکون ہو کر وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکے اور ایک نئے عزم کے ساتھ کام کو جاری رکھ سکے, وہ سب کچھ یعنی غصے کی گرداب میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہو, جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت شکریہ. یہاں میں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا. کائنات آپ کا اور زارا آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, ویلیوبل انپٹ کا بہت شکریہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.